السلام علیکم، AY نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد خالد۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ برگن اسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور مکمل، ایرانی وفد مذاکرات کے بعد واپس روانہ۔ الجزیرہ نے بتایا مذاکرات کاروں کے مطابق مذاکراتی عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے امریکہ اس اہم معاہدے کی پاسداری ہر صورت یقینی بنائے۔ ایرانی وفد نے قطری وفد کو اپنے شدید تحفظات سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں بتایا ایران امریکہ مذاکرات کے مشترکہ اعلامیے پر کام ہو رہا ہے، تمام فریقین کی رضامندی سے ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سوئس وقت کے مطابق آج صبح 11:30 بجے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ ایران سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ تمام نکات پر بغیر کسی رکاوٹ کے بات چیت ہوئی۔ امریکی سفارتکار کی ایکسیوس سے گفتگو بتایا مفاہمت کی یادداشت کی شکوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر مفید بات چیت ہوئی۔ ایران کے ساتھ آبِ ہرمز کے معاملے پر اچھی پیش رفت ہوئی۔ ایران کے ساتھ بات چیت میں جوہری معاہدے کے تمام عناصر پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کا اہم محور لبنان میں جنگ بندی کو نافذ کرنے کا طریقہ کار تھا۔ صدر ٹرمپ کے ایران کو دھمکیاں، فاکس نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے ایران نے آبِ ہرمز بند کی تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے، ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ایرانی مذاکرات کار اپنے ملک واپس نہیں جا سکیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران لبنان میں پراکسیز کو گڑبڑ پھیلانے سے روکے، ایران نے پراکسیز کو نہ روکا تو ہم ایک بار پھر انتہائی شدید حملہ کریں گے، ہمارا اگلا حملہ پچھلے ہفتے کیے گئے حملے سے کہیں زیادہ اور سخت اور بڑا ہوگا۔ پاکستان کی میزبانی میں سوئس شہر برگن اسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات۔ اسلام آباد معاہدے کے تسلسل میں لیک لوزن سبمٹ حتمی معاہدے کے لیے مختلف شیخوں کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے ڈائیلاگ کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ قطری وفد بھی شریک، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منی سمیت پاکستانی وفد سب سے پہلے کانفرنس ہال پہنچا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی، ایرانی اور قطری وفود کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امریکہ ایران معاہدہ عالمی امن کے لیے اہم موقع ہے، ہم مل کر دنیا میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں، توقع ہے مذاکرات سے دنیا کو امن کا پیغام جائے گا۔ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے زبردست کردار ادا کیا، براہ راست مذاکرات پر صدر ٹرمپ کے فعال اور بہترین ویژن کے شکر گزار ہیں۔ یہ عظیم دن عالمی امن کا باعث بنے گا۔ پاک امریکہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور گہرے ہوئے ہیں۔ Mr. Prime Minister. Vice President Jerry Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend. Hello. It's good to see you. How are you? Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. اب معاہدے میں تاریخی کردار پر واشنگٹن اسلام آباد کا شکر گزار۔ مذاکرات سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات، فیلڈ مارشل سعید عاصم منی بھی موجود تھے۔ امریکی نائب صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منی سے انتہائی گرمجوشی سے ملے، مسافہ کیا، گلے لگایا۔ امریکی نائب صدر نے پاکستانی قیادت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، بولے آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ پاکستان وزیر اعظم نے امریکی وفد کو مبارکباد دی، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کے کردار کی بھی تعریف کی۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ Prime Minister of Pakistan, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدبرانہ صلاحیتوں کے بغیر شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا پاکستان کے بہترین کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔
جے ڈی وینس فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی سفارتکاری کے معترف، کہا گزشتہ 3 ماہ کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سب سے زیادہ رابطہ رہا۔ فیلڈ مارشل نے عظیم فوجی رہنما کے ساتھ خود کو عظیم سفارتکار بھی ثابت کیا۔ ایرانی قیادت خطے میں عدم استحکام کو ہوا دینا چھوڑ دی تو امریکہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں بنیادی تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے ذمہ داری سونپی ہے، ایرانی عوام کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کی شروعات کریں اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ جے ڈی وینس نے کہا، مذاق میں کہتا ہوں میری زندگی میں 2 اہم ترین لوگ ہیں، ایک بھارتی اور ایک پاکستانی۔ بھارتی میری اہلیہ اور پاکستانی شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ And it's not only on the security of the region, but also for the security of the world, for the global economy. But we have done and what we have achieved, we wouldn't achieve it without the unification. آج کی ملاقات اہداف کے حصول کے لیے ہے، صرف شروعات۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان نے کہا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے اہم ہے، ہم خطے کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا، حتمی معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے تکنیکی ماہرین کے گروپ تشکیل دیے گئے۔ قطر اور پاکستان تمام فریقوں کے ساتھ مل کر مذاکرات کے لیے مثبت ماحول فراہم کرتے رہیں گے۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات پہلے دور میں تیل پراز استثنا کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ الجزیرہ نے بتایا، پاکستان اور قطر کی ثالثی میں فریقوں نے منجمد اثاثوں تیل سے پابندیاں ہٹانے پر بات کی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کا کہنا ہے، منجمد اثاثوں کی بحالی کے انتظامات پر بھی بات ہوئی۔ ایرانی مذاکرات کار حسین قربازاندہ نے بتایا، گفتگو کا محور عائد پابندیاں تھیں، اب لبنان پر اسرائیلی حملے ختم کرانے پر بات ہوگی۔ امریکہ کا واحد نقطہ یہی ہے، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے امریکی درخواست پر ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کے عہد پر دستخط کیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، مفاہمتی یادداشت کے تمام شقیں ہمارے حق میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم MOU سے سب سے زیادہ غیر مطمئن ہیں۔ ڈیل کے تمام قطر میں موجود ہمارے $6 ارب کے منجمد فنڈز واپس کیے جائیں گے۔ مخالف فریق نے اپنی پوزیشن بدل لی ہے۔ امریکہ اب ہمارے میزائل پروگرام کا حق تسلیم کر رہا ہے۔ یہ ہماری قومی ہم آہنگی، ایرانی فوج پاسداران انقلاب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے سمجھ لیا تنازعات کا واحد حل سفارتکاری ہے۔ امریکہ ایران جنگ تباہ کن تھی جس کے معیشت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا، اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں 3 تکنیکی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ تکنیکی کمیٹیاں ایران کے جوہری معاملے، منجمد اثاثوں کی واپسی اور لبنان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت کر رہی ہیں۔ یورینیم افزودگی کے ذخائر کم سطح پر لانے کے لیے اتفاق ہو گیا۔ پاکستان نے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ثالثی کو کامیاب بنایا۔ امید ہے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ برگن اسٹاک میں مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اہم ملاقات میں پاکستان اور ایران کے وفود کی مشاورت۔ پاکستانی وفد میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور عطا تارڑ شامل تھے۔ ایران کی طرف سے اسپیکر غالب آف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوئے۔ قطری وزیر اعظم اور ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر باقر غالباف کی ملاقات ہوئی۔ ایران کے منجمد $12 بلین کے اجرا پر بات ہوئی۔ تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے سرمایہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایرانین ڈیلیگیشن کے جتنے بھی جو متعلقہ افراد ہیں، اہم ترین افراد ہیں، وہ اس وقت اس ریزورٹ سے یہاں سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ تاثر دیا کہ فی الحال کے لیے یہ معاملہ ابھی یہ نشست کل پہ نہیں جاری،
بلکہ اس نشست میں توقف فی الحال نہیں ہے. تاریخی مذاکرات کی براہ راست کوریج. ایاوا نیوز کی ٹیم برگن اسٹاک میں موجود. اہم پیش رفت پر گہری نظر. سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی لمحہ بلمحہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہی ہیں. کون کب آیا, کس سے ملا, کیا بات ہوئی, اہم سفارتی سرگرمیوں اور رابطوں ملاقاتوں کی تفصیلات سے ایاوا نیوز پر. اسرائیل کا جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اپنی فوج رکھنے کے اعلان. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا لبنان میں فوجی پوزیشن برقرار رہے گی. اسرائیلی فوج کو کارروائی کی مکمل آزادی حاصل ہے. شمالی اسرائیل کے تحفظ کے لیے لبنان میں سیکیورٹی زون ضروری ہے. اس سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو لبنان میں حملے روکنے کا حکم دیا تھا. جمعے اور ہفتے کو لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 80 سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے. صہیونی فورسز نے رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا تھا. قاہرہ میں مصر، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزراء خارجہ کا اہم اجلاس. امریکہ ایران معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی. ریجنل 4 کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فردان، مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی شریک ہوئے. وزیر خارجہ نے باہمی تعاون کے ترجیحی شعبوں کو مزید آگے بڑھانے پر غور کیا. ویگو ڈالر itself is a vulgarity. ہماری پارلیمنٹ لاجز کو ویگو ڈالر سے بچائیں. ویگو ڈالر بین کریں, خدا کے لیے بین کریں, سڑکوں پہ بھی بین کریں. جو ویگو ڈالر کے سٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے اس کے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ لاجز کو ویگو ڈالے سے بچائیں, خدا را ان پر پابندی لگائیں. جو ڈالے کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتا ہے اس کے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا وزراء کی گاڑی پر شام کو جھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے نہیں ہوتی, نہ پیچھے ہوتی. Will you give that guarantee? کوئی ایسا کام میں یہاں ڈی جی سے ایسی زبان استعمال کرنا جو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر, کیا جنید اکبر اور دادا سے ایسی زبان استعمال کرنا اور ان کی طرف لپکنا مارنے کے لیے وہ غیر مناسب لے آئیں گے انشاءاللہ. اقبال آفریدی کو ایوان میں آنے کی اجازت دی جائے. بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں مطالبہ. اسپیکر ایاز صادق نے بیرسٹر گوہر سے ضمانت مانگی. کہا اقبال آفریدی اراکین سے بدتمیزی نہیں کریں گے, غیر متعلقہ لوگوں کو نہیں لائیں گے. بیرسٹر گوہر کے یقین دہانی پر اقبال آفریدی کی معطلی ختم کرنے کی تحریک منظور. وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش پر اپوزیشن کی رائے تقسیم. پی ٹی آئی کو وزیراعظم ہاؤس اور اسپیکر چیمبر میں اپوزیشن لیڈر کی ملاقات پر تحفظات. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے کچھ رہنما مذاکرات کو بانی سے ملاقات سے مشروط کر رہے ہیں. چند رہنماؤں کا کہنا ہے بانی نے محمود اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا. حکومتی رہنماؤں نے اپوزیشن سے کہا ہے وزیراعظم سے ملنے تو شرائط پر پیش رفت ہوگی. 9 مئی کا ابھی بھی اس لیسن سے کچھ نہیں سیکھا. آج کی جو تقریر آغاز ہوا بغاوت اٹھا دو, اختتام ہوا ہے گولیوں اور خون پہ. سوشل میڈیا کی باتیں, کرپشن کے الزامات یہ لوگوں پہ لگاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے. اپوزیشن نے 9 مئی سے بھی کچھ نہیں سیکھا. یہ لوگ بغیر ثبوت کے کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں اور ثبوت مانگو تو بھاگ جاتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں جنوبی پنجاب میں 125 الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں. خانوال اور لیا میں بھی الیکٹرک بسوں کا جلد آغاز ہوگا. میری ایک ہی قیادت ہے اور میری لیڈرشپ کو پتا تھا میں کہاں. یہ تبدیل ہو رہا ہے, وہ تبدیل ہو رہا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. بالکل میں ولنگ نہیں ہوں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, ایک بہتر وزیر اعلیٰ آپ کے پاس موجود ہے. جہاں چینج جب آتی ہے جب آپ کچھ چیزیں آپ کی خراب ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور کسی کے خلاف نہیں, یہ میرے خلاف سازش ہے. وزارت اعلیٰ کے امیدوار نہیں, میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں تبدیلی تب آتی ہے جب معاملات خراب چل رہے ہوں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بہترین کام کر رہے ہیں, تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرجیل میمن نے بی آر ٹی منصوبے میں تاخیر کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے معاملات طے پا گئے. پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ وزارت اعلیٰ کے امیدوار. نومنتخب جی بی اسمبلی کا پہلا اجلاس آج ہوگا.
پاک پتن میں بابا فرید کے عرس کی تقریبات میں پولیس کے ناقص انتظامات، نگینہ چوک میں بجلی لائن بدنظمی کا شکار، پولیس کا زائرین پر تشدد، دھکم پہ بھگدڑ مچنے سے 18 زائرین زخمی ہو گئے، پولیس کی ناقص حکمت عملی سے ملک بھر سے آئے زائرین کو شدید پریشانی کے سامنے، پولیس نے ہزاروں زائرین کو دربار سے 2 کلومیٹر دور روک دیا۔ کراچی ڈیفنس میں امام بارگاہ کے قریب تیز رفتار گاڑی کے بریک فیل، مجلس میں شرکت کے لیے آنے والے 10 سے زائد عزاداری گاڑی کی ٹکراؤ سے زخمی ہو گئے، متعدد خواتین بھی شامل ہیں، زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مصطفی وہاب اور ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم کی جائے حادثہ پر آمد، میئر کراچی کا زخمیوں کے علاج کے اخراجات سرکاری سطح پر برداشت کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزیراعظم کے اسٹارمر کا آج مستعفی ہونے کا امکان، برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسٹارمر نے کابینہ اراکین، مشیروں اور ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد وزیراعظم اسٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو پہلے شکست دی۔ مانچسٹر میں پروٹیاز 6 وکٹ سے کامیاب، 159 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے حاصل کیا۔ میری زین کیپ نے ناقابل شکست رہتے ہوئے 81 رنز کی فتح گر اننگ کھیلی، میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائی۔ جنوبی افریقہ نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار 150 سے زائد رنز کا ہدف حاصل کیا۔ بھارتی ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 158 رنز بنا سکی۔ ون ڈے سیریز کی شکست کا بدلہ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو T20 سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ میزبان ٹیم ہوم گراؤنڈ پر تیسرے میچ میں بھی ناکام، کینگروز نے 7 وکٹ سے فتح سمیت کا سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ چٹاگان میں 110 رنز کا ہدف صرف 11 اوور میں پار لگایا۔ ٹائگرز پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 109 رنز بنا سکے۔ اول ٹیسٹ میں کیویز کا پلٹ کروا، انگلش شیروں کو 253 رن سے شکست دے دی۔ 463 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم آخری روز 209 رنز پر ہے۔ کیریئر بیسٹ 11 وکٹیں لینے پر میٹ ہینڈو میچ کے ہیرو قرار پائے۔ 3 ٹیسٹ کی سیریز 1-1 سے برابر۔ اور گراس کورٹ پر کیریئر کا پہلا ٹائٹل، جمہوریہ چیک کی میری نے ناٹنگھم اوپن ٹینس ٹورنامنٹ اپنے نام کر لی۔ فائنل میں امریکی حریف ایما کے خلاف شاندار کھیل پیش کیا، میری نے 2-1 سے تاریخی فتح حاصل کی۔